جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم۔ دنیا میں عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے در وا کیے ہوتے ہیں تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انسان جنم لیتا ہے جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ قائد اعظم بھی انہی عظیم انسانوں میں سے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ کے والد کا اصل وطن تو راج گھٹ تھا، مگر کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ ان کا شمار کراچی کے مشہور تاجروں میں ہوتا ہے۔ دسمبر کو ان کے ہاں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے محمد علی رکھا۔ کسی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ ایک دن مسلمانوں کا عظیم رہنما بنے گا اور ان کو غلامی کے شکنجے سے نکالے گا۔ محمد علی نے مدرسۃ الاسلام سے میٹرک پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ قائد اعظم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے بچانے اور الگ وطن حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان وجود میں نہ آئے، لیکن قائد کی بصیرت اور بے لوث قیادت نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک مسلم ریاست وجود میں آ گئی۔ مخلص تھا، بے ریا تھا محمد علی جناح، مخلص تھا، بے ریا تھا محمد علی جناح، ملت کا ناخدا تھا محمد علی جناح۔ اب ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وطن کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کام کریں۔ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔